قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ روشن کتاب، قرآن کی قسم کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن ضرور بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ قرآن اصلی کتاب لوح محفوظ میں بھی جو ہمارے پاس ہے لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً بڑے رتبے کی اور پر از حکمت ہے۔ بھلا اس وجہ سے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے منہ موڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے ان لوگوں نے ٹھٹھے نہیں کیے ہوں، تو ان میں سے جو زیادہ زور آور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر مارا، اور دنیا میں اگلوں کے افسانے جاری ہو گئے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ سارے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو بڑے واقف کار زبردست خدا نے پیدا کیا ہے، جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کا بچھونا بنایا اور پھر اس میں تمہارے نفع کے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک مناسب اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے سے مردہ پڑتی شہر کو زندہ آباد کیا، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹھ پر چڑھو، اور جب ان پر اچھی طرح سیدھے ہو بیٹھو تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو وہ خدا ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس کو ہمارا تابعدار بنایا، حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد قرار دی ہے، اس میں شک نہیں کہ انسان کھلم کھلا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے ہیں؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس چیز بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثل اس نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو وہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور تاؤ پیچ کھانے لگتا ہے۔ کیا وہ عورت جو زیوروں میں پالی پوسی جائے اور جھگڑے میں اچھی طرح بات تک نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں بنائی ہیں۔ کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کھڑے دیکھ رہے تھے؟ ابھی ان کی شہادت قلم بند کر لی جاتی ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اسے مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے قدم بقدم ٹھیک رستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم یقیناً ان کے قدم بقدم چلے جا رہے ہیں۔ اس پر ان کے پیغمبر نے کہا بھی جس طریقے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے کہیں بہتر راہ راست پر لانے والا دین لے کر آیا ہوں تو بھی نہ مانو گے۔ وہ بولے کچھ بھی ہو مگر ہم تو اس دین کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ماننے والے نہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ذرا دیکھو تو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوچھتے ہو میں یقیناً اس سے بیزار ہوں، مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ بہت جلد میری ہدایت کرے گا۔
اور اسی ایمان کو ابراہیم اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین، حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو مال متا یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں خدا کی رحمت پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیے لگاتے ہیں، یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم گویا خود اس کے واسطے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ہر دم کا ساتھی ہے، اور وہ شیاطین ان لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں باوجود اس کے وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ یقینی راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت میں ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا۔ غرض شیطان بھی کیا ہی برا رفیق ہے، اور جب تم نافرمانیاں کر چکے تو شیاطین کے ساتھ تمہارا عذاب میں شریک ہونا بھی آج تم کو عذاب کی کمی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو اور اس شخص کو جو صریحی گمراہی میں پڑا ہو راستہ دکھا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم تم کو دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ہم کو ان سے بدلہ لینا ضرور ہے، یا تمہاری زندگی ہی میں جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تم کو دکھا دیں، ہم تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں۔ تو تمہارے پاس جو وہی بھیجی گئی ہے تم اسے مضبوط پکڑے رہو، اس میں شک نہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب ہی تم لوگوں سے اس کی باز پرس کی جائے گی۔ اور ہم نے تم سے پہلے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب سے دریافت کر دیکھو کیا ہم نے خدا کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تو موسیٰ نے کہا میں سارے جہان کے پالنے والے خدا کا رسول ہوں۔ تو جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہمارے معجزے لے کر آئے تو وہ لوگ ان معجزوں کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم جو معجزہ ان کو دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا تھا، اور آخر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ اور جب عذاب میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ سے کہنے لگے اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا ہے ہمارے واسطے دعا کر، اگر اب کی چھوٹے تو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ بیٹھے، اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کہا اے میری قوم، کیا یہ ملک مصر ہمارا نہیں، اور کیا یہ نہریں جو ہمارے شاہی محل کے نیچے بہ رہی ہیں ہماری نہیں رہی ہیں؟ تو کیا تم کو اتنا بھی نہیں سوچتا یا سوچتا ہے کہ میں اس شخص موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے اور حقلے پن کی وجہ سے صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟
اگر یہ بہتر ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے؟ غرض فرعون نے باتیں بنا کر اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ لوگ اس کے تابعدار بن گئے، بے شک وہ لوگ بدکار تھے۔ غرض جب ان لوگوں نے ہم کو جھنجلا دیا تو ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا، پھر ہم نے ان کو گیا گزرا اور پچھلوں کے واسطے عبرت بنا دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم کے لوگ کھل کھلا کر ہنسنے لگے اور بول اٹھے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ ان لوگوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے احسان کیا، نبی بنایا اور معجزے دیے، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے کسی کو فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے۔ تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کہیں شیطان تم لوگوں کو اس سے روک نہ دے، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ واضح روشن معجزے لے کر آئے تو لوگوں سے کہا، میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے تم کو صاف صاف بتا دوں، تو تم لوگ خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ان میں سے کئی فرقے ان سے اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک دن کے عذاب سے افسوس ہے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اچانک ہی ان پر آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ ولی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے۔ اور خدا ان سے کہے گا، اے میرے بندو، آج نہ تو تم کو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے، تو تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جس چیز کو جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ جنت جس کے تم وارث حصے دار کر دیے گئے ہو تمہاری کارگزاریوں کا صلہ ہے۔ وہاں تمہارے واسطے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ گناہگار کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم کو ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ اے کفار مکہ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، مگر تم میں سے بہتیرے حق بات سے چڑھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے؟ ہم نے بھی کچھ ٹھان لیا ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کو تیار ہوں۔ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں سارے آسمان و زمین کا مالک، عرش کا مالک خدا اس سے پاک پاکیزہ ہے۔ تو تم انہیں چھوڑ دو کہ پڑے بک بک کرتے اور کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اور آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔
اور وہی بہت بابرکت ہے جس کے لیے سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی حکومت ہے، اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور خدا کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات توحید کی گواہی دیں تو خیر، اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے اللہ نے، پھر باوجود اس کے یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ اور اسی کو رسول کے اس قول کا بھی علم ہے کہ پروردگار یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تو تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ تم کو سلام، تو انہیں ان قریب ہی شرارت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔